کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 2024 میں نہیں بلکہ 3024 میں جی رہا ہے؟ 3,77,972 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک، جس کی آبادی 3 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 61واں بڑا ملک ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو روزمرہ کی بہت سی چیزیں ایجاد کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا پہلا ایٹمی حملہ اسی ملک پر ہوا تھا۔ جاپان میں 98% جاپانیز، باقی 2% میں چینی، فلپائنی، برازیلین، انڈین، پاکستانی اور دیگر ملکوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ یہاں 50,000 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ ہر سال جاپانی سرزمین 1500 زلزلوں کو برداشت کرتی ہے۔ جاپان میں دنیا کے 10% ایکٹیو آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ جاپان میں آتش فشاں پہاڑوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے باقی دنیا سے زیادہ زلزلے بھی جاپان میں آتے ہیں۔ جاپان میں ہر سال تقریباً 1,500 کے قریب زلزلے آتے ہیں۔ جاپان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن زلزلہ 2011 میں آیا تھا، جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 9.0 سے لے کر 9.1 کے درمیان بتائی گئی تھی۔ اس زلزلے سے 16,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ وقت کی قدر جاپان سے سیکھیں۔ پورے سال بھر ٹرین لیٹ ہونے کی شرح صرف 7 سیکنڈ ہے۔ یہاں ایسی ٹرینیں ہیں جو تیز رفتار تو ہیں لیکن 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں ایسے روبوٹس بھی ہیں جو ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں کھانا سرو کرتے ہیں۔ جاپان دنیا میں صرف ایک ایسا ملک ہے جہاں 10 سال کی عمر تک بچے پڑھائی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں تعلیم کی شرح 100% ہے۔ یہاں کے بچے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جاپان دنیا کا سب سے بڑا کار بنانے والا ملک ہے۔ جاپان کی ٹویوٹا کمپنی دنیا کی تیسری اور سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والی پہلی کمپنی ہے۔ جاپانی لوگ بازار جا کر سبزیاں، فروٹ یا گوشت لانے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں جگہ جگہ ویڈنگ مشین، ATM مشینیں نصب کی گئی ہیں، جن سے جتنی مرضی چاہے آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک سے لے کر بٹر، بریڈ اور انڈا بھی دستیاب ہوتا ہے۔ جاپان میں ان مشینوں کی تعداد 55 لاکھ کے قریب ہے اور وہاں کے لوگ ہر سال $60 ارب کی اس سے خریداری کرتے ہیں۔ ان مشینوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جاپان میں آنے والی قدرتی آفات جیسے کہ زلزلے اور سونامی کی صورت میں لوگوں کو مفت کھانا اور ڈرنکس وغیرہ بھی مہیا کراتی ہیں۔ جاپان میں ایسے انوکھے ہوٹلز بھی موجود ہیں جہاں آپ پیسے دے کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوست بھی ہائر کر سکتے ہیں، جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو آپ اس عارضی دوست سے اپنی پریشانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ دوست نہ صرف کئی گھنٹوں تک آپ کی باتیں سنے گا بلکہ آپ کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے مفید مشورے بھی دے گا۔ یاد رہے، ایسے ہوٹلز کے رولز بھی بہت سخت ہوتے ہیں کہ کسی برائی کو پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے ہیں اور یہ آپ کی پرائیویسی کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ جاپان میں ویٹر کو ٹپ دینا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ جاپان میں اگر کوئی شخص ٹرین کے آگے جا کر خودکشی کرتا ہے تو اس کا جرمانہ اس کے گھر والوں کو ریلوے ادارے کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کالی بلی کو جاپان میں اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں ایک ایسی آئس کریم کی ایجاد کی جا چکی ہے جو گرم موسم میں کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ اس آئس کریم کا فارمولہ جاپانی سائنسدانوں نے 2011 میں دریافت کر لیا تھا۔ جاپان کے پاس کسی قسم کے قدرتی وسائل یعنی رسوئی گیس، نمک کی کان، پٹرول وغیرہ نہیں ہے۔ وہاں ہر سال سینکڑوں زلزلے آتے ہیں، پھر بھی جاپان دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت بن رہا ہے۔ یہ سب ان کی محنت اور ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ جاپان میں بچوں کو پہلی سے 6 جماعت تک ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں جاپانیز بہت زیادہ ہیں، لیکن جاپان میں زیادہ تر لوگ گھروں میں نوکر نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گھر اور بچے والدین کی ذمہ داری ہے نہ کہ نوکر کی۔
आप जापान के किसी भी होटल में चले जाएं जहां बुफे सिस्टम होता है, आप वहां नोट करेंगे लोगों की प्लेट में इतना ही खाना होता है जितना उन्होंने खाना है। वो बुफे सिस्टम का फायदा उठाकर प्लेटें नहीं भरते हैं। ज्यादातर जापानी लोग ट्रेन, रेस्टोरेंट और इंडोर जगहों पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जापानी लोग अपने घरों, स्कूलों और ऑफिस में सफाई के लिए नौकर रखने को अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल से ही सफाई और मेहनत का आदी बनाया जाता है। ये बच्चे अपनी क्लासरूम और वॉशरूम को खुद साफ करते हैं। जापानियों का काम के मुतालिक ये रवैया है, अगर कोई शख्स किसी भी किस्म का मुश्किल काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई मुश्किल काम नहीं कर सकता है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। जापान के लोग कुदरती आफात से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, ज़लज़ले और सुनामी जैसी आफात की सूरत में जापान के शहरी फौरन जिंदगी की तरफ लौट आते हैं और वो मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। जापान में बस स्टॉपों पर आपको इस तरह के पैडल वाले बेंच मिलेंगे जो आपको बस का इंतजार करने के दौरान कुछ वर्जिश करने और स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली पैदा करने का मौका फराहम करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।